اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کی مگر دوسرے کی قبول نہیں، وہ ہماری اقدام حاضر نہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس فرمان کے اندر ایک طرح کی شدت ہے یا صحابی استطاعت جو ہے، جس سے یہاں طاقت ہے، قوت ہے، اس آدمی کو ہر حال میں قربانی کرنا چاہیے، اس لیے کہ مدینے کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال قیام پذیر ہوئے اور 10 سال آپ نے قربانی کی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ کبھی کثرت السجود للہ، اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کرو، فإنك لا تسجد للہ سجدة الا رفعك اللہ بها درجہ وحط عنك بها خطیئہ، اس لیے کہ تم کثرت سے سجدے کیا کرو، اس لیے کہ تم کثرت سے جو سجدہ کرتے ہو تو اس ایک سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رتبے کو بلند کرتا ہے، تمہارے مقام کو اونچا کرتا ہے، اور اسی سجدے کی وجہ سے، اسی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر یہ ایام جو چلے جا رہے ہیں ہم سے گزر رہے ہیں، یہ معمولی ایام نہیں ہے، ایسے ایام روز روز نہیں آتے، اور بھی دیگر نیکیوں کے ایام آئیں گے مگر یہ فضیلت والے ایام نہیں ہوں گے، اور بھی دیگر دنوں سے آپ کا سابقہ ہوگا مگر اس دن، ان دنوں کی جو فضیلت ہے وہ آپ وہاں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جن دنوں کے بارے سبب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا، یا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا لباس اور کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنا تاکہ اہل اسلام کو رسوا کیا جائے اور ان کو کسی طریقے سے ٹارگٹ کر کے جیلوں میں بند کیا جائے۔ اس لیے امت کے جوانوں، تمہیں خبردار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تم عقل والی قوم ہو، تم وہ قوم ہو کہ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل رکھی ہے، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی معرفت دی ہے، جس قوم کے اندر سنت کا جذبہ پیدا کیا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا کیا ہے، کہ جو جانور قربان کرتا ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑی لاجک ہوتی ہے، سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ آج یہ مسلمان اگر کسی جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے، اس کے رب کی خوشنودی ہے۔ اگر اس کا رب کل چاہے گا کہ اس کی راہ میں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے یہی نوجوان، یہی مسلمان اپنی گردن کو کٹوا دے تو یہ کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما اللهم ارزقني فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حمد و ثنا بزرگی و برتری ہر قسم کی تحمید و تقدیس، تحلیل و تکبیر خاص ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہر طرح کی کمیوں اور خامیوں سے پاک و صاف اور ہر طرح کے کمالات سے بلند بالا ہے، جو ہر طرح کی خوبیوں کا مالک، جو ہر طرح کے نقائص سے بالکل مبرہ اور منزہ ہے، جس نے تن تنہا بلا شرکت غیر جمی مخلوقات کی تخلیق فرمائی اور ان جملہ مخلوقات میں سے منتخب فرما کر ہمیں اشرف المخلوقات میں شمار فرمایا، اور ان مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کا حامل و عامل بنایا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں ہمیں اسی کی حمد بیان کرنی چاہیے اور اسی کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ افضل الایام کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ایام کی قسم کھا کر ان ایام کی عظمت و برتری کو واضح کر دیا ہے، خود نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے
اعظم الایام اور افضل الایام کہہ کر کے ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ایام، یہ دن دیگر دنوں کی طرح نہیں، بلکہ یہ بہت ہی مخصوص اور بہت ہی چنندہ دن ہے، جن دنوں میں تمہاری کی ایک ایک نیکی کو اللہ سراہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے اچھے انداز میں شرف قبول عطا فرماتا ہے اور تمہارے حسنات میں اسے شامل کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان ایام کی اہمیت و فضیلت پر ہم نے مختصر گفت و شنید گزشتہ خطبے میں کی تھی، اور ان ایام کے اعمال کے متعلق بھی آپ نے سماعت فرما لیا تھا۔ ان ایام کے بارے میں مزید نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ فیہن فاکثروا فیہن التکبیر والتہلیل والتحمید، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دن بڑے ہی معتبر اور معزز ہے، عظمت والے ہیں۔ ان عظمت والے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کو اور زیادہ پسند کرتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ لہذا فاکثروا فیہن التکبیر، لہذا ان ایام میں کثرت سے آپ لوگ تکبیرات کہا کریں۔ فاکثروا فیہن التکبیر، لہذا ان ایام میں کثرت کے ساتھ تکبیر بیان کریں، اور تکبیر کے جو مشروع الفاظ ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دیگر الفاظ وارد ہیں احادیث کے اندر، مگر زیادہ تر مشہور و معروف یہ کلمات ہے۔ تو ان کلمات کو کثرت سے ہمیں ورد زبان رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی مزید رحمتوں اور اس کی عنایتوں کا ہم عنایتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، مزید آپ نے بیان فرمایا فیہن التکبیر والتحلیل، اور کثرت سے تحلیل، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کی جو انفرادی افادیت ہے، انفرادی فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، ابھی اس کا محل نہیں کہ ان کلمات کی مزید فضیلتیں بیان کی جائیں۔ مختلف مواقع میں آپ سنتے ہیں یہ چنندہ کلمات جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر میں، افضل الذکر میں لا الہ الا اللہ آتا ہے، لہذا لا الہ الا اللہ میں کثرت سے کہنا چاہیے، اور ان ایام میں اور بھی زیادہ کثرت سے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق روایات مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہما بازار کی طرف نکلتے تو کثرت سے آپ لوگ زور زور سے بلند آواز سے تکبیرات کہنے لگتے، بلند آواز سے تکبیرات کہنے لگتے، تو ان کی اقتداء میں دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہتے، یعنی دوسروں کو جو ابھی دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے تھے ان کو بھی یاد آ جاتا کہ یہ ایام بہت خاص چل رہے ہیں، یا پھر کوئی نیکی دیکھ کر کے ہمیں نیکی یاد آ جاتی ہے، کوئی نیکی دیکھ کر کے ہم کر لیتے ہیں، تو یہ فائدہ جو ہے ہوتا ہے اور ہوا۔ تو یہ دونوں صاحبان بازار میں چلتے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھنے لگتے، زور زور سے ورد کرنے لگتے، تو دوسرے لوگ بھی سن کر کے ورد کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی کو دیکھ کر کے کوئی نیک عمل کیا گیا، اس آدمی کو برابر اتنا ثواب ملے گا، برابر اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ فضیلت ہے فیہن التکبیر والتحلیل والتحمید، اور الحمدللہ بھی کثرت سے کہنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان ایام میں جو دیگر عبادتیں ہیں، آپ صدقہ و خیرات کثرت سے کریں، آپ نماز نوافل کثرت سے اہتمام کریں، آپ روزوں کا اہتمام کریں، وہیں پر ان کلمات کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کر لیں۔ ان ایام میں عرفہ کا روزہ ہے، عرفہ ہم سب جانتے ہیں، معروف و مشہور روزہ، معروف و مشہور دن،
عرفے کے دن کے روزے کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ الباقیہ، کہ عرفہ کا ایک روزہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، آپ سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا السنۃ التی قبلہا وبعدہا، یا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس میں 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اس کے اندر ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ لہذا دیگر روزوں کے ساتھ ساتھ عرفہ کا روزہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے، عرفے کا روزہ کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ میں اب ان تفصیلات میں زیادہ جانا نہیں چاہتا۔ یہ جو 10 ایام ہے، 9 ایام خاص طور سے اور یوم النحر ملا کر کے 10 ایام، ان کی جو کچھ خاص عبادتیں اور خاص اذکار تھے وہ اس خطبے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس خطبے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یوم النحر، قربانی کا دن، قربانی کا دن، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے وہ قربانی کا اہتمام کرے، وہ قربانی کا اہتمام کرے۔ قربانی بہت بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا۔ اب قربانی قبول کس کا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو میں نے بھی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے اس کے اندر بیان فرما دیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ آپ سنا دیجیے، دونوں نے قربانی کی، دونوں نے قربانی کی۔ قربانی ہر مذاہب کے اندر کسی نہ کسی نام سے، کسی نہ کسی انداز سے، ہر مذاہب کے اندر قربانی کا یہ عمل پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ آدم کے 2 بیٹوں کی قربانی کا قصہ بیان کر دیں، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کی مگر دوسرے کی قبول نہیں، دوسرے کی قبول نہیں۔ ایک کی قربانی کیوں قبول کی؟ اس لیے کہ کمال تقوی اور جذبہ ایثار و وفا کے ساتھ اس نے قربانی کی، اور دوسرے نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، رسم کی ادائیگی کے لیے اس نے قربانی پیش کی۔ جو رسمی طور پر قربانی کرتا ہے اس کی قربانی مسترد ہو جائے گی، مردود ہو جائے گی، اس کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کمال تقویٰ کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اور اگر ریاکاری، نمود اور دکھاوے کے خاطر یا رسم پوری کرنے کے لیے کہ لوگ کرتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے، نہیں تو گوشت ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، لوگوں کے گھر میں ہوگا، ایسے لوگوں کی قربانی خالص دل کے خالص جذبے کا نام ہے۔ قربانی خالص دل کے جذبے کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس قربانی کو سنت ابراہیمی کہہ کر کے یہ واضح کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ جو بنایا، اس کے پیچھے سب سے بڑی جو سبب ہے، سب سے بڑا جو سبب ہے، سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ایثار و وفا کے جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بےسب کیے گئے اور اپنی زندگی میں وہ کارہائے نما انجام دیے کہ اللہ اکبر، آج بھی دنیا حیران و ششدر ہے کہ کوئی ایسی قربانی بھی پیش کر سکتا ہے، کوئی ایسی والہانہ محبت اللہ سے پیش کر سکتا ہے۔ انہی جذبات کو اور انہی ایثار و وفا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ قرار دیا، اور خود امام کائنات علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،
اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے، مگر آپ نے یہ بھی سنا کہ اس سے پہلے بھی جتنی قومیں آئی ہر قوم میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا طریقہ رائج کیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اپنی مرادوں کو پالے، اپنی مرادوں کو پالے۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام کائنات نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی قومیں آئی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر آئے، سبوں نے قربانیاں کی، سبوں نے اثار و وفا کے جذبے انوکھے انداز میں پیش کیے، مگر اللہ اور اس کے رسول نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اسوہ نمونہ کیوں بنا کر کے دنیا کے اندر پیش کیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک کی جو زندگی ہے وہی اثار و وفا، ابتلاء، صبر، آزما، اوقات، لمحات، گھڑیوں اور قربانی سے بھرے ہوئے، پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی، پوری زندگی اثار و وفا کے جذبے سے بھری ہوئی۔ ایک ایک محل پر پیدائش کے بعد ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، گھر سے امتحانات شروع ہوئے، جوان ہوئے، پھر امتحانات شروع ہوئے، گھر سے نکالے گئے، ہجرت کیے، بیوی کے مسئلے آئے، دنیا کے مسئلے، بادشاہوں کے مسئلے، آگ میں پھینکے جانے کے مسئلے، دنیا بھر کے مسائل آئے، نمرود کا مسئلہ آیا اور بڑے بڑے ظالموں جابروں کا مسئلہ آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ آپ مبعوث کیے گئے تھے، آپ نے ثابت کیا، اور سب سے آخر میں جب اپنے بیٹے کی قربانی کی بات آئی وہاں بھی آپ ہچکچائے بغیر اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ تیار ہی نہیں ہوئے، بیٹا زمین پہ گرا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھرا ہے، اب چھرا چلنا ہی چاہتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ پیغام بھیجتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے اس خواب کو، اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ اس کی جگہ پر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا فدیہ، ایک بڑا ذبیحہ، ایک بڑا دمبا، ایک بڑا جانور پیش کر دیا کہ تو نے سچ کر دکھایا میرے خلیل، میرے محبوب۔ اسی لیے خلت کے لقب سے مرکب کیے گئے، اور ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ یہ دوستی کی، محبت کی آخری انتہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے بیان فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں اپنا خلیل صدیق کو بناتا، لیکن چونکہ میں اپنا خلیل اپنے پروردگار کو بنا چکا ہوں، اس لیے اب میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ یہ محبت کی انتہا ہے، یہ دوستی کی انتہا ہے، خلت، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ کیوں؟ اس لیے وجہ کیا، سبب کیا، آپ پیدائش سے لے کر کے وفات تک آپ کی زندگی میں صبر، ابتلاء، آزمائش، استقلال، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی وہ جھلک، وہ چمک، اور آپ کی استقامت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی استقامت کی وجہ سے دنیا کا آپ کو امام بنا دیا، آپ کی نسلوں میں پیغمبر در پیغمبر ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ انعامات و نوازشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت خالص خلوص کے جذبے کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے وہی اصل قربانی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور قربانی اسی طریقے پر ہو جو طریقہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی لیے ہمیں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ کیا قربانی واجب ہے؟
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں صح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلم، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور پھر مسلمانوں نے بھی کیا. بندے کو تسلی نہیں ہوئی تاکہ کیا قربانی واجب؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اتعقلوا صح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، ارے کیا تمہیں عقل بھی ہے؟ تم سوال کر رہے ہو قربانی واجب ہے کہ نہیں، میں جواب دے رہا ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور پھر مسلمانوں نے قربانی کی، تم سوال کیے جا رہے، تمہیں سمجھ جانا چاہیے اور پھر کھول دے رہے ہو پورے دے رہے ہو. اس حدیث پاک کو کوٹ کرنے کے بعد حضرت ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں والعمل على ان هذا عند اهل العلم ان الاضحيه ليست واجبه ولكنها سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب فيها. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی کہتے ہیں کہ اہل علم کے یہاں قربانی تو واجب نہیں ہے. والعمل على هذا عند اهل العلم ليست واجبه، ان الاضحيه ليست واجبه، قربانی واجب نہیں ہے، ولكنها مگر سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور یہ مستحب عمل ہے. قربانی اہل علم کے نزدیک واجب نہیں مگر یہ نبی کی سنتوں میں سے ایک مستحب سنت ہے. اور خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سنن ترمذی ہی کی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال قیام آپ نے کیا. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، کہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال تک قیام پذیر رہے اور 10 سال میں آپ نے ہر سال قربانی کی. یضحی کل سنۃ، آپ نے ہر سال قربانی کی. مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل مشروع ہے اور اصحاب استطاعت پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، وہ ٹال مٹول نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور کچھ خاص مواقع آتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان اپنا قرب، اپنا تعلق زیادہ مضبوط کرتا ہے، استوار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے. تو ایسے خاص مواقع میں جن دنوں میں جانوروں کا خون بہانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرے. اور اسی طریقے سے مستدرک حاکم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من کان لہ ساعۃ ولأضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر اس کی تحسین کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ، جس آدمی کے یہاں وسعت ہے، یعنی جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، کھاتا پیتا اچھا ہے، قربانی کرنے کے قابل ہے، ایسا آدمی فلم یضحی، اس نے قربانی نہیں کیا تو فلا یحضر مصلانا، وہ میری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس فرمان کے اندر ایک طرح کی شدت ہے کہ اصحاب استطاعت جو ہے، جس کے یہاں طاقت ہے، قوت ہے، اس آدمی کو ہر حال میں قربانی کرنا چاہیے. اس لیے کہ مدینے کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال قیام پذیر ہوئے اور 10 سال آپ نے قربانی کی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ 2 چتکبرے مینڈوں کو قربان کرتا ہوں، اس لیے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی
युज़ही बिकबशैनि अमलहैनि, कि दो चितकबरे सींगों वाले मेंढों की कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल करते थे, इसलिए मैं भी उसी अमल को बरकरार रखता हूं। मतलब ये हुआ कि जो लोग कुर्बानी से टाल मटोल करने वाले हैं, जो लोग कुर्बानी नहीं करते हैं या सिरे से कहते हैं कि कुर्बानी सिर्फ हाजियों के लिए है, उन लोगों के लिए ये अहादीस है कि ऐसे लोग खबरदार हो जाए। कुर्बानी मुस्तकिल एक मशरू अमल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर भी और अहादीस नबविया में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है, और बाकायदा तौर पर आपने मदीने के अंदर 10 साल लगातार कुर्बानी की, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपने पूरे उस 10 साल में एक ही मर्तबा हज किया। अगर ऐसा होता कि सिर्फ हाजियों के लिए कुर्बानी मशहूर है, तो फिर वहां उसकी वजाहत हजरत अनस बिन मालिक खुद कर देते थे और दीगर सहाबा खुद कर देते थे कि नहीं, एक ही जो सिर्फ हाजियों के लिए कुर्बानी है, तो हाजियों के लिए वो हज के अमल में वो दाखिल है, और आम मुसलमानों के लिए ये जो आम कुर्बानी मशहूर है वो आम मुसलमानों के लिए है। इसलिए जिसकी यहाँ वसअत है, ताकत है, कुदरत है, बाद में कुर्बानी करे, कुर्बानी से टाल मटोल नहीं करे, इसलिए कि ये तकर्रुब इल्लाह का जरिया है। और एक बात ज़हन नशीन रहे आखिर में कि कुर्बानी के लिए जो जानवर कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, इसकी थोड़ी वजाहत मैंने कर दी थी, और ये बिल्कुल तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए। काना है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बीमार है, लाकर है, सींग टूटा हुआ है, टूटी हुई सींग है, तो ऐसे जानवर जो ऐबदार हो न ले। हदीस के अंदर उसकी वजाहत की गई है। मगर तकर्रुब इल्लाह का जो एक बड़ा जरिया कुर्बानी है, कुर्बानी करना, जानवर ज़िबा करना, मगर उससे पहले तकर्रुब इल्लाह का बड़ा जरिया क्या है? नमाज है। नमाज है। हजरत मादान, हजरत मौला सोबान मौला उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत मादान सवाल करते हैं, कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिस अमल को मैं करके जन्नत में दाखिल हो जाऊं, या फिर कहा कि मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा। खामोश रहे हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु, खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे। फिर सवाल किया, फिर खामोश रहे, फिर सवाल किया, अब चुप्पी तो तोड़ना पड़ेगी। 3 बार सवाल हो गए। आगे सुनो, मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिस अमल को करके मैं जन्नत में चला जाऊं, या मैंने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अलैका बिकसरतिस सुजूद लिल्लाह, अल्लाह के लिए कसरत से सजदे करो, फइन्नका ला तस्जुदु लिल्लाहि सजदतन इल्ला रफअकल्लाहु बिहा दरजा व हद्द अन्का बिहा खतिया। इसलिए कि तुम कसरत से सजदे किया करो, इसलिए कि तुम कसरत से जो सजदा करते हो तो उस एक सजदे के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रुतबे को बुलंद करता है, तुम्हारे मकाम को ऊंचा करता है, और उसी सजदे की वजह से, उसी नमाज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करे, कसरत से जिक्र अस्कार करो, और उन अस्कार को मुकम्मल करने के लिए नमाज कायम करो, और नमाज कायम इसलिए करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना कुर्ब अता कर देगा, अपनी मोहब्बत अता कर देगा। और कसरत से नवाफिल का एहतमाम करो। ये अय्याम जो चले जा रहे हैं, हमसे गुजर रहे हैं, ये मामूली अय्याम नहीं है। ऐसे अय्याम रोज रोज नहीं आते, और भी दीगर नेकियों के अय्याम आएंगे, मगर ये फजीलत वाले अय्याम नहीं होंगे। और भी दीगर दिनों से आपका साबका होगा, मगर इस दिन, इन दिनों की जो फजीलत है वो आप वहां हासिल नहीं कर सकते हैं। जिन दिनों के बारे में फरमाया मामिन आज़मिन इंदल्लाह, के अल्लाह के नजदीक सबसे अजमत वाले अय्याम, मामिन अमल इंदल्लाह अल अमल सालिह फीहा अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो नेकी वाले नेक अमल है वो इन अय्याम में है। इन अय्याम की बराबरी दूसरे अय्याम में नहीं की जा सकती। इसलिए मौके को गनीमत जानते हुए हमें इन अय्याम में कसरत से जिक्र अस्कार करना चाहिए, कुर्बानी का इत्तेमाम करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार दुआ मुनाजात करनी चाहिए। अरफा का दिन
اس کی دعاؤں کے متعلق اور اس دن کی فضیلت کے متعلق میں نے گزشتہ خطبے میں اس کی وضاحت کی تھی۔ ایک اور بات آخر میں چلتے چلتے میں آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ ملک کی حالات انتہائی ابتر اور ناساز ہے، اس لیے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اس وقت ان درندہ صفت لوگوں نے اپنی سرگرمی جو اسلام دشمنی میں جو ان کے اندر شیطان سویا رہتا ہے، وہ ایسے مواقع میں جاگ جاتے ہیں جب آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جانور لینے جاتے ہیں، ایسی صورت میں کمال احتیاط کے ساتھ احتیاط برتتے ہوئے آپ اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے ساتھ قربانی کریں، اور دکھاوا، ریا، نمود، فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور اس کی زینت، گوشت، کھانے پینے کی چیزوں کو نہ بنائیں کہ اسلام دشمن طاقتوں کو کوئی شوشہ ملے۔ آج بنگال کی جو صورتحال ہے، دیگر جگہوں کی جو صورتحال ہے، اسی شہر کی جو صورتحال ہے، جگہ جگہ پر چیک پوسٹ ہے، جگہ جگہ پر جو ہے سپاہی کھڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا، یا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنا تاکہ اہل اسلام کو رسوا کیا جائے اور ان کو کسی طریقے سے ٹارگٹ کر کے جیلوں میں بند کیا جائے۔ اس لیے امت کے جوانوں، تمہیں خبردار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تم عقل والی قوم ہو، تم وہ قوم ہو کہ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل رکھی ہے، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی معرفت دی ہے، جس قوم کے اندر سنت کا جذبہ پیدا کیا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا کیا ہے، کہ جو جانور قربان کرتا ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑی لاجک ہوتی ہے، سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ آج یہ مسلمان اگر کسی جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے، اس کے رب کی خوشنودی ہے۔ اگر اس کا رب کل چاہے گا کہ اس کی راہ میں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے یہی نوجوان، یہی مسلمان اپنی گردن کو کٹوا دے تو یہ کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے اس جذبے کے ساتھ آپ قربانی کریں، ریا، نمود، فخر و مباحات سے اپنے آپ کو بچائیں، جانوروں کی نمائش سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دیگر جو میں نے پلیٹ فارمز کے نام گنائے ہیں ان ناموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ملک کی حالات سازگار نہیں، اسلام دشمن طاقتوں کو صرف ایک موقع چاہیے، کہا جاتا ہے نا کہ مکھی کھوجے گھاؤ اور دشمن دیکھے داؤ۔ مکھیاں گھاؤ، زخم تلاش کرتی رہتی ہے، تام وہ زخم دیکھے، زخم رس رہا ہے، اس میں بیٹھے بیکٹیریا چھوڑے، کیڑے چھوڑے وغیرہ وغیرہ، اور دشمن اس تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں اس سے کوئی چوک ہو جائے اور میں موقع پا کر کے اس پر ہاتھ ماروں۔ تو آپ کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے، حالات ابتر ہے، آپ قربانی کیجئے اور دائرے میں احتیاط میں رہتے ہوئے سنت کو ادا کیجئے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم، پروردگار عالم، تو جس جذبے کے ساتھ تیرے رسول محبوب نے قربانی کی ہے، اللہ تیرے خلیل نے قربانی کی ہے، وہی جذبہ ہمارے سینوں میں بھی جگا دے، اور انہی جذبات کے ساتھ تیری راہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ٹوٹی پھوٹی قربانیاں، یہ روزے، یہ نمازیں، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں بار بار یہ دعائیں کرتا ہوں؟ ابھی کبھی کی بات ہے، بمبے کی جو حالت زار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کی کیا حالت ہوئی، دوسری جگہوں پر آپ دعا کیجئے، ایسے ایام میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو چوکس رکھیے، صرف دعا کرنے سے نہیں ہوگا، ایک بار جمعہ میں آ کے دعا کر لیے، ہر دن دعا کیجئے، اس مسجد کو آباد کیجئے۔ دوسری جگہوں پر مسجدیں ٹوٹ رہی ہے، مسلمان کہہ رہا ہے اللہ مدد نازل کر، مدد نازل کر، اب تک کہاں گیا تھا؟ اللہ آج بھی مدد نازل کرے گا، آج بھی فرشتہ نازل کرے گا، مگر وہ پاکیزہ کردار ادا کر۔ مسجدوں کو پہلے تم ویران کرتے ہو اور بعد میں جو کوئی توڑنے آتا ہے تو مدد نازل فرما، مدد نازل فرما، کائے کی مدد آئے گی؟ اس لیے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو سجدے کو لازم پکڑو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین، ایمان، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔